سب کو بتائیں گے، اپنے آپ کو بھی بتائیں گے سب سے پہلے، اپنے آپ کو، مسلمان کو، غیر مسلم کو، سب کو اسلام بتائیں گے انشاءاللہ سے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ مجھے اور آپ سب کو نبی اکرم صاحب کی سیرت اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ساری انسانیت کو پہنچائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں عبدالغفور ملا، پیشہ نوکری۔ میرا سوال یہ ہے کہ ایک کافر یا ہندو اپنے آپ کو جنتی کہتا ہے، جیسے مرنے کے بعد ان کو سورگی کہا جاتا ہے، یعنی جنتی۔ اس طرح میرے بدعتی مسلمان بھائی بھی تمام بدعتیں اختیار کرنے کے بعد بھی اپنے آپ کو جنتی اور باقی سب کو جہنمی قرار دیتے ہیں۔ ان کے علماء بھی ایسے ہی کہتے ہیں، ان سب کو کیسے سمجھایا جائے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائی نے بہت ہی بہترین سوال کیا ہے کہ کچھ مسلمان بھائی اور اسی طرح کچھ غیر مسلم بھائی اپنے آپ کو جنتی کہہ رہے ہیں، جبکہ ان کا عمل ایسا نہیں ہوتا کہ جس کی وجہ سے ان کو جنتی کہا جائے۔ کوئی بھی دنیا میں کتنا بھی پکا مسلمان ہو اپنے آپ کو جنتی نہیں کہہ سکتا، یہاں تک کہ اپنے آپ کو نبی رات دن اگر وہ دیکھ رہا ہے، اپنے آپ کو دیکھ رہا ہے کہ میں نماز میری نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن اور حدیث کے مطابق ہے اور میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے طریقے کے مطابق لائف گزار، تب بھی اپنے بارے میں وہ جنت کا دعویٰ نہیں کر سکتا، کیونکہ مالک یوم الدین، قیامت کے دن کا مالک کون ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ۔ ہمارے ہندوستان کا سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ یہاں پر ہر جماعت والا یہ کہتا ہے ہم ہی سچے ہیں، ہم جنت میں جانے والے ہیں، شان سے کہو ہمارے پیچھے آ جاؤ، جنت میں چلے جاؤ گے۔ یہ عیسائیوں کا طریقہ ہے، مسلمان کا طریقہ ایسا نہیں ہے۔ عیسائیوں کے پاس ہوتا ہے کفارہ سسٹم، آپ آ جاؤ عیسائی بن جاؤ، عیسیٰ علیہ السلام کو بڑا مان لو، ہم آپ کو چیک دیتے، چیک ایک پیپر ان کو دیتے ہیں، ان کے پاس سے چیک لیتے 2 لاکھ روپے کا، 2 لاکھ روپے میں جنت لے رہے، 2 لاکھ روپے نہیں سکتے، 2 لاکھ روپے لے۔ تو یہ عیسائیوں کا طریقہ ہے کہ اگر تم عیسیٰ علیہ السلام کو مان لو تو جنت مل جائے گی، نہیں، اسلام کا اصول کلیئر ہے، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ ہر ایک کا عمل دیکھا جائے گا اور وہ عمل پھر اللہ کے پاس قبول ہونا چاہیے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ بنایا، کعبہ بہت بڑی چیز ہے، ہماری نمازیں کعبے کی طرف قبلہ کرنے کے سے نمازیں قبول ہو سکتی ہیں، تو کعبہ کتنا بڑا ہوگا، وہ کعبہ بنا رہے ہیں تو یقین ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ قبول کیا ہوگا، پھر بھی کہہ رہا ربنا تقبل منا، اے ہمارے رب ہم سے قبول فرما لیجئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی بھر دعوت کی، تبلیغ کی، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دین اللہ افواجا فسبح، اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پھر تسبیح بیان کی، جب بھی کام ختم نہیں ہوا، ابھی آپ کی ابھی عبادت ختم نہیں ہوئی، واستغفر، اور آپ اللہ سے گناہوں کی معافی طلب کیجئے۔ مطلب کیا نکلا؟ دعوت کا کام کرنے کے باوجود بھی ہم نہیں کہہ سکتے کہ اب ہمیں استغفار کی ضرورت نہیں ہے، اب ہم آزاد ہو گئے، نہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے لیے استغفار مانگ رہے، جبکہ آپ کے اگلے پچھلے گناہ معاف ہو گئے۔ صحابہ اکرام جن کو جنتی ہونے کا سرٹیفکیٹ دے دیا گیا تھا، اس کے باوجود بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد صحابہ اکرام نے کہا، عمر رضی اللہ تعالیٰ روتے روتے ان کے چہرے پر آثار نمایاں تھے، صحابہ نے صحابہ اکرام نے یہ پوچھا، اے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ تعالیٰ نے صحابہ کو تو رضی اللہ عنہم ورضوان اجمعین کہا کہ آپ سب کو اللہ تعالیٰ خوش ہو گیا، اللہ تعالیٰ جنتی ہے آپ لوگ، پھر بھی آپ اتنا کیوں اور اتنا پریشان کیوں ہیں اور اتنی زیادہ عبادت کیوں کرتے ہیں؟ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا اللہ تعالیٰ نے جو خوشخبری دی ہے اس خوشخبری کو پر پورا اترنے کے لیے عمل کر رہا ہوں۔ جو کہا کہ بچہ اچھا ہے تو اس بچہ اچھا ہے وہ پروف کرنے کے لیے کرتا ہوں، جیسا بولتے، تو اسی طریقے سے اللہ نے کہا جنتی، تو جنتی اپنے آپ کو پروف کرنے کے لیے کام کرنا ہی پڑے گا، تب بھی وہ لوگ اپنے عمل پر نظر رکھتے تھے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہے ہیں اگر جنت سے آواز آئے کہ اب ایک آدمی جنت میں جانے ہیں تو میں سمجھوں گا کہ شاید کہ میں ہوں، اگر جہنم سے آواز آئے کہ اب ایک آدمی جہنم میں جانا باقی ہے تو میں ڈر جاؤں گا کہیں میں نہ رہوں۔ وہ صحیح مسلم کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں اپنے آپ پر مطمئن ہو جانے والا منافق ہے، اور جو ما امن علی نفسہ الا منافق۔ آج کل کی آپ بات کر رہے ہیں ہم لوگ جنتی ہے، تو یہ تو نہیں، منافق بھی ایسا کہتے تھے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ۔ منافق تو اپنے آپ کو بعض لوگ کہتے ہیں نا مسلمان بولنا صرف، دوسرے باتیں نہیں بولنا، مسلم بولے تو جنت میں چل جاتے ہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ منافق تو اپنے آپ کو مومن کہتے تھے،
وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ. کچھ منافق ہے، کچھ لوگ ہیں جو کہتے ہیں ہم ایمان لائے، اپنے آپ کو لوگ مومن کہہ رہے تھے، آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ، اللہ تعالیٰ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، مطلب اپنے آپ کو مومن بولنے سے مومن نہیں ہو جاتے. عمل دیکھا جائے گا. منافق اپنے آپ کو مومن کہتے تھے، اپنے آپ کو مسلم، مومن، بڑے بڑے القاب دے لینے سے کچھ بھی نہیں ہوتا، بڑے بڑے نسب بیان کر لینے سے کچھ بھی نہیں ہوتا. عمل دیکھا جائے گا، وہ عمل بھی پھر اللہ کے پاس قبول ہونا پڑے گا. عقیدہ صحیح ہونا پڑے گا، سب سے پہلی چیز، جس کے اندر بدعت نہ ہو، جس کے اندر شرک نہ ہو. شرک نہ ہو مطلب یہ ہے کہ شرک اتنا بدتر گناہ ہے، اتنا بدتر گناہ ہے، شرک اتنا بدتر گناہ ہے، ابلیس بھی نہیں کرتا. ابلیس کفر کرتا، شرک کرواتا ہے. ابلیس کبھی شرک کیا نہیں کیا. کیا یا ربی، اے میرے رب، ربی انذرنی الی یوم یبعثون، اے میرے رب تو مجھے قیامت تک زندہ رکھ. آدم علیہ السلام کا انتقال ہو گیا، ابلیس کا انتقال ہوا، مرا نہیں مرا. کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے دعا قبول کی، کہا الی یوم وقت معلوم، ٹھیک ہے تجھے قیامت تک کے لیے ہم مہلت دیتے ہیں. تو ابلیس نے دعا کی کس سے؟ اللہ تعالیٰ سے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کی دعا قبول کر لی. آج ہمارے مسلمان کہتے ہیں ہم اتنے گئے گزرے ہیں، ہماری دعا قبول نہیں ہوتی، اس وجہ سے ہم خبروں پہ جاتے ہیں، اس لیے ہم ولیوں سے کہتے ہیں. ابلیس سے بھی گر گئے. ابلیس کی اللہ دعا قبول کر رہا ہے اور آپ کی نہیں کرے گا اللہ تعالیٰ. ابلیس نے دعا مانگی، اے میرے رب، ڈائریکٹ دعا مانگ رہا، وسیلہ ڈالا، اس لیے ابلیس نے بغیر وسیلے کے دعا مانگے تو بھی قبول ہو رہی ہے. اے میرے رب کہا جا رہا ہے. ابلیس یہاں پر رب کو پکار رہا ہے، رب کے علاوہ کسی اور انسان کو بلا رہا ہے، کسی اور انسان کو بلا رہا ہے ابلیس. اے آدم، تم اللہ تعالیٰ تم کو اتنا چاہتے ہیں کہ تم کو سجدہ نہیں کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ مجھے جنت سے نکال دیے. اے آدم تیرے وسیلے سے مانگتا ہوں. آدم کا وسیلہ لیے، حالانکہ معلوم ہے آدم علیہ السلام اللہ کے پاس چہیتے، پھر بھی ابلیس وسیلہ لیا آدم علیہ السلام کا ڈائریکٹ. اس کو کیونکہ ابلیس کو معلوم ہے عقل مند ہے، یہاں سے ملتا اس نے تو جانا کیوں، ملتا ہوں وہاں سے. ابلیس کو بھی معلوم ہے ملے گا بھی تو وہیں سے ملے گا، دوسرے پہ مان کے ٹائم ویسٹ کیوں کروں گا میں. لیکن آج کے کئی لوگ ٹائم ویسٹ کر رہے ہیں، دوسرے سے مانگ کر. بارش وہاں سے لیتے ہیں، سجدے کہیں اور کرتے ہیں، اوپر سے روشنی لیتے ہیں، اللہ کی امیدیں لگاتے ہیں کسی اور سے. تو شرک کرنا بدتر گناہ ابلیس سے بھی. بدعت کہتے ہیں نبی اور صحابہ کے زمانے میں جو شریعت نہیں تھی. گھڑی آپ پہنتے ہیں، بعض لوگ کہتے ہیں پھر گھڑی بھی نہیں پہننا. پھر نبی صحابہ کے زمانے گھڑی تھی کیا؟ گھڑی نہیں تھی. اگر وہ ڈیفینیشن دے گئے تو پھر آج کا ہر آدمی بدعت ہو گیا. اس زمانے میں تھے کیا ہم؟ بدعت کا ڈیفینیشن یہ ہے کہ عقیدہ کرے تو ثواب، نہیں کرے تو گناہ ملے گا. یہ عقیدہ رکھتے ہوئے کوئی عقیدے والا کا ایسی شریعت جو شریعت کے مقابلے میں گھڑی جائے اور عقیدہ رکھا جائے کہ کریں گے تو ثواب، نہیں کرے تو گناہ، اس کو کہتے ہیں بدعت. جو نبی اور صحابہ کے زمانے میں نہ ہو وہ کرے تو اس کو کہتے ہیں بدعت. تو بہرحال اگر کوئی بدعت کرتا ہے یا شرک کرتا ہے یا اسلام کلمہ ہی نہیں پڑھتا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ بھی امید نہ لگائے، اور جو شرک نہیں کرتا، بدعت نہیں کرتا، وہ بھی اپنے آپ کو جنتی نہ کہے. جو بھی جنتی کہہ رہا ہے سب کا عقیدہ غلط. سب کو کہنا ہے اللہ تو دعا کرنا چاہیے، دعا کرنا چاہیے. امید کہ آپ کا جواب مکمل ہو. السلام. دوسرا سوال ہم بہنوں کی جانب سے لیں گے پرچی سے. عورت اپنی نوکری کے لیے کیا غیر محرم کے سامنے جا سکتی ہے یا اپنا چہرہ کھلا رکھ سکتی ہے؟ سب سے پہلے تو اس کے اندر دو سوالات ہیں. چہرہ کھلا رکھنے کا سوال الگ ہے، نوکری کرنے کے لیے غیر محرم کے سامنے جانے کا سوال الگ ہے. دو الگ الگ سوالات ہیں. بہن نے سوال کیا، دونوں بھی امپورٹنٹ، اس لیے میں دونوں کے جوابات دے رہا ہوں، ورنہ ایک ایک سوال ہم لیتے ہیں. عورت اگر گھر کے باہر جا کر چاہے تعلیم حاصل کرتی ہو یا نوکری کرتی ہو، یہ دونوں کام کے لیے 3 شرطوں کا پورا کرنا ضروری ہے، تب جا کر جائز ہوگا. عورت اگر باہر نکل کر تعلیم حاصل کرتی ہو یا پھر نوکری کرتی ہو تو 3 اصول فالو کرنا ضروری ہے. پہلا اصول یہ ہے کہ عورت حجاب میں رہے، سر سے لے کر ٹخنے تک. عورت کو چاہیے کہ اپنے آپ کو کور کرے کہ ایسے لباس سے جو اندر وہ روزانہ پہنتی ہے، بیل بوٹے والے، وہ اندر چلے جائیں. اوپر سے ایک ایسا کپڑا ڈال دیا جائے چادر کی شکل میں، برقعے کی شکل میں، کالے رنگ کی شکل میں، یا نہ بھڑکیلے، غیر بھڑکیلے جو بھی رنگ ہوتے ہیں اس میں ڈال دی جائے. آج تو عورتیں ایسا برقع پہن رہے، اس پر ایک اور ایک برقعے کی ضرورت ہے، کیونکہ وہ برقع بھی رنگا رنگی ہو رہا ہے. نہیں، اس کے اوپر ایک اور ایک کالے برقعے کی ضرورت ہے. 2 برقعے پہن کے جا سکتے ہیں. میں یہ برقع پہن رہی ہوں مدنی صاحب، یہ ہے میرے بیل بوٹے کا، ہاں پہن سکتے. اس کے اوپر اور ایک برقع پہنیے، آپ 2 برقعے پہنیے. تو اسی پہلا اصول یہ ہے کہ عورت جب گھر کے باہر نکلے تو برقع ہونا چاہیے، چادر ہونی چاہیے جس سے لپیٹ لے، اپنے جسم کو نہ دکھائے، جسم کے کپڑوں کو بھی نہ دکھائے، وہ بھی زینت میں آتا ہے. دوسرا اصول یہ ہے کہ جہاں کہیں عورت جائے تو وہاں پر اپوزٹ سیکس منگل اپ نہ ہو.
یعنی ناروا اختلاف